کتنے ادوار تھے؟ چوتھا دور تھا جو آپ اس کو ڈویژن کے حوالے سے دیکھیں تو وہ ہجرت حبشہ کے بعد کی تھی. صحیح. سائیکولوجیکلی پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں 2 ٹائم ایسے ہیں جس میں نیند پیک پر ہوتی ہے، رات کا آخری پہر اور صبح کا پہلا پہر. بالکل ایسے ہی کہ مال دنیا میں چلے گا، امال آخرت میں چلے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم، میں ہوں آپ کی میزبان اینی باج، اور آج جو ہمارے ساتھ پرسنالٹی موجود ہے یقیناً آپ بہت ہی خوش ہوں گے ان سے مل کے اور ان کی باتیں سن کر. ہمارے ساتھ یہاں پر موجود ہیں سائمہ شفیق جو کہ PhD اسکالر ہیں، حج ٹرینر ہیں، اور اس کے علاوہ صفت اللہ قرآن انٹرنیشنل کلاسز بھی دے رہی ہیں، ان کی چیئر پرسن ہیں. بے شمار بچے بچیاں خواتین جو ہیں ان کو آن لائن کلاسز دیتی ہیں اور بڑی تفصیلات سے سمجھا کے ایسا سمجھاتی ہیں کہ وہ چیز جو آپ سمجھنا چاہ رہے ہوتے ہیں بہت چند الفاظ میں آپ کو سمجھ آ جاتی ہیں. ان سے بات کریں گے قرآن پاک کے حوالے سے کہ قرآن پاک میں کیا کیا چیزیں ہیں، ان کی ترتیب کے سلسلے میں بات کریں گے. تو یہاں پہ لیے چلتے ہیں ہم آپ کو سائمہ شفیق کی جانب. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسی ہیں آپ؟ الحمدللہ میں خیر و عافیت سے ہوں. تو سب سے پہلے آپ مجھے یہ بتائیے گا کہ کب سے یہ سلسلہ شروع ہوا، کیسے آپ کو شوق ہوا، اور جتنا اچھا بریف کرتی ہیں پڑھاتی ہیں تو وہ تو کیا ہی کہنے ہیں اس کے. جی یہ اب آپ کو ایک اگر میں اس کو کہوں کہ دریا کو کوزے میں بند کرنے والی بات ہے تو ہمارے ہاں جو کانسیپٹ ہے کہ ہم جس طرح موڈسکوپ ہوتے ہیں اور ہمارے لیے چینج ہونا اٹس ویری ڈفرینٹ اور بہت ڈیفیکلٹ ہوتا ہے. آپ یہ دیکھیں کہ میں بھی ایک عام انسان تھی اور بالکل بھی کبھی حجاب پردہ یہ سب کچھ نہیں تھا. میں ایک بڑی ماڈ فیملی سے بلانگ کرتی تھی اور یہ تھا کہ کبھی میں نے قرآن ترجمہ تفسیر وہی جو یونیورسٹی اسکولس کا یہ سب کچھ ہم نے پڑھا. اس کے علاوہ کچھ ایسا کبھی توجہ ہوئی نہیں. بس اللہ کا احسان میں کہتی ہوں بڑا احسان عظیم ہے مجھ پر کہ الحمدللہ ثم الحمدللہ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا. قرآن کو میں نے 2 سال میں ہی اس کو ترجمہ تفسیر اس کو پڑھا. پھر علاقہ ہے لاہور میں ہی اسلام پورا علاقہ ہے تو وہاں سے میں نے اپنا سٹارٹ کیا کریئر اور وہاں پہ میں ہاؤس وائفس جتنی بھی ہوتی تھی میں ان کو پڑھانے شروع ہو گئی. اس کے ساتھ ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مجھے کیونکہ میں گریجویٹ تھی تو آگے پڑھنے کا ظاہر شادی ہو گئی، بچے تھے تو نہیں موقع ملا، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ پھر اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے میرے ساتھ ایسا معاملہ ہوا کہ میں نے اپنی اسٹڈیز کو کنٹینیو کیا. قرآن ترجمہ تفسیر تو الحمدللہ پڑھ چکی تھی. اس کے ساتھ اللہ نے یہ فضل کیا کہ میں ایز اے حج ٹرینر آج سے 14 سال پہلے جو ہے نا وہ ان دنوں میں حج ٹرینر ایز اے میں سلیکشن ہوئی. اور پھر اس کے بعد ساتھ ساتھ جیسے میں حاجیوں کی ٹریننگ کرتی تھی لاہور میں اور دیگر شہروں میں جا کے، اس کے ساتھ ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مجھے موقع دیا کہ میں نے پہلے عالمیہ کا سٹارٹ کیا اور اس کے آن دا سیم ہینڈ میں نے جو ہے نا وہ ری اٹیمپٹ کیا اپنے گریجویشن کو. پھر میں نے 7 بچے بھی تھے اور معاملات سب گھر اور یہ وہ ایز اے ہاؤس وائف تو میں نے کیا کیا. اور پھر یہ تھا کہ میں نے جیسے عالمیہ کا کیا، پھر گریجویشن، پھر ماسٹرز، پھر میں نے UMT سے MPhil میں ٹاپ بھی کیا اور اس کے بعد پھر اب ماشاءاللہ سے میں ساتھ ساتھ اب PhD اپنی مطلب کورس ورک الحمدللہ مکمل ہے. اب ہمارا تھیسس کی طرف چل رہے. اور جہاں تک ہے پڑھانے کی بات تو ماشاءاللہ صفت اللہ کے پلیٹ فارم سے آپ کو پتہ ہے کہ کووڈ سے پہلے تو میں صرف گھروں میں یا میرے گھر پہ بھی اور اس طریقے سے میں پڑھایا کرتی تھی. جیسے ہی یہ کووڈ کا سٹارٹ ہوا تو پھر ہم آن لائن پہ آ گئے. پہلے زوم پہ تھا، اب گوگل میٹ پہ. اب ماشاءاللہ لا قوت الا باللہ کہ اب انڈیا کے اور باہر جتنے بھی ہے، کینیڈا سے ہے، UK سے ہے، دبئی سے ہے، اس طرح بہت سارے اسٹوڈنٹس جو ہیں. اور اسپیشلی میرا جو فوکس ہے وہ یہ ہے کہ جن کو کوئی نہیں پڑھاتا ان کو میں پڑھاتی. ماشاءاللہ بہت ہی زبردست. اچھا مجھے بات بتائیے گا، جس طرح ہم بات کریں گے مختلف ایشوز پہ اور میرا دل کر رہا ہے کہ میں آپ سے ڈسکشن کروں، چند چیزیں ہم بھی سیکھیں اور اپنی آڈینس کو بھی بتائیں، کیونکہ کئی ایسے پوائنٹس ہوتے ہیں جو ہمیں اتنا زیادہ ان کے بارے میں نالج نہیں ہوتا، پتہ ہوتا ہے پر انہیں ڈیپتھ ہمیں معلوم نہیں ہوتی ہے. تو آپ سب سے پہلے مجھے یہ بتائیے گا جس طرح مکہ مکرمہ میں نزول قرآن کے حوالے سے کتنے ادوار تھے، اس کے بارے میں بتائیے گا. یا نازل ہونے والی صورتوں کو کس طرح سے ترتیب دیا جاتا ہے؟ ایسا ہے کہ مکہ مکرمہ کے حوالے سے ہم لوگ جب بھی آپ دیکھتی ہیں قرآن دیکھتی ہیں، کوئی بھی قرآن کھولتے ہیں تو ہم کہتے ہیں یہ مکی ہے، یہ مدنی ہے. مدینہ میں تھی ہمیں سمجھ آ جاتی ہے، یہاں تک تو ہمیں سمجھ آ جاتی ہے یہ مکہ میں نازل ہوئی، یہ مدینہ میں نازل ہوئی. لیکن اگر آپ اس کی ڈیپتھ میں جائیں تو مکہ کے بھی ادوار تھے. جو پہلا دور تھا وہ دور خفیہ دور تھا جو کہ 3 سالہ پر محیط تھا. جیسے ہی وحی کا نزول ہوا، یہاں تک تو سب کو پتہ ہے سورہ علق نازل ہوئی اور اقرا بسم ربک الذی اس یہاں سے شروع ہوا اور سلسلہ ہوا. اور اس کے بعد 3 سال تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
خفیہ طور پر جو ہے وہ آپ دعوت کی تبلیغ کرتے رہے، اور اس پورے ٹائم پیریڈ میں 13 صورتیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نازل فرمائی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے کوہ صفا پہ چڑھے اور آپ کو حکم ہوا کہ اب آپ اعلان فرمائیے، اور جب آپ نے اعلان فرمایا تو اس دور میں آپ کا وہ جو دور تھا وہ دور مخالفت کہلایا۔ صحیح۔ اب وہ دور میں اس میں 42 صورتیں جو ہیں وہ نازل ہوئیں۔ پھر جو تیسرا دور تھا اسی طریقے سے ہجرت حبشہ سے پہلے، تو وہ دور بھی دور مخالفت، پہلا دور تکذیب بھی تھی، مخالفت بھی تھی۔ سوچے نا کہ پورا معاشرہ آپ کے خلاف اٹھ کھڑا ہو، آپ کے اپنے بھی، غیر بھی، قبائل بھی، کوئی بھی، ہر طرف سے آپ کی تکذیب کی جا رہی ہو، تو کیا معاملہ ہوتا ہے۔ جو پھر چوتھا دور تھا، جو آپ اس کو ڈویژن کے حوالے سے دیکھیں تو وہ ہجرت حبشہ کے بعد کی تھی۔ صحیح۔ تو اس میں بھی ٹوٹل 13 صورتیں نازل ہوئیں، اور وہ دور جو الزامات کا دور تھا، اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کاہن، مجنوں، پاگل، شاعر، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کے ساتھ ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہا جاتا تھا کہ کوئی جن شیطان آتا ہے جو ان کو یہ سکھا کے جاتا ہے۔ تو اس کے تردید میں، اس کے رد میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر تقریباً یہ ساری جو ہے نا وہ مکی صورتیں نازل ہوں۔ صحیح۔ اچھا مجھے یہ بھی بتائیے گا کہ کیا اللہ تعالیٰ نے اپنی ملاقات کا بھی کوئی طریقہ بتایا ہے کہ جس کے ذریعے اللہ اور بندے کا تعلق جو ہے بہت زیادہ مضبوط ہو جائے؟ اس کے بارے میں کیا بتائیں گے آپ؟ دیکھیے، ایک چیز ہے کہ اللہ کے تعلق کے بغیر تو انسان کی زندگی نامکمل ہے نا۔ آپ یہ دیکھیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ جس انسان کا تعلق، جو خالق اور بندے کا تعلق ہے، مخلوق کا جو تعلق ہے، اگر وہی مضبوط نہیں ہے، یعنی جس کے پاس ہم نے جانا ہے، پلٹ کر لوٹ کر جانا، اللہ تعالیٰ نے اپنی ملاقات اور اس کے ساتھ کرنا کیا ہے، اس کی ہمیں ایک ایک چیز تیسری وحی میں سورہ مزمل میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں اس کے بارے میں بتایا، جیسے کہ سورہ مزمل، یا ایھا المزمل میں کہا کہ آپ کپڑا اوڑھ کر لیٹے ہوئے ہیں، آپ اٹھیے، آپ کھڑے ہو جائیے، اور کرنا کیا ہے، رات کا کچھ حصہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ حصہ یا کم کر لیجئے، یعنی یہاں پہ آپشنز بتائیں، یا رات کا کچھ زیادہ کر لو، کم کر لو، کچھ کر لو، لیکن what should do، کیا کرنا ہے، وَرَتِّلْ قُرْآنَ تَرْتِيلًا، کہ ٹھہر ٹھہر کر قرآن کو پڑھو، ٹھہر ٹھہر کر پڑھو۔ کیوں؟ وجہ، کیونکہ رات کے وقت ہی تو قرآن پڑھنے کا اصل مقصد ہے، اسی وقت تو فہم اور تدبر ہے، دن کے ٹائم تو آپ کو بہت سارے کام ہیں، اور رات کا اٹھنا نفس پر سب سے زیادہ بھاری ہے۔ آج آپ سائیکولوجیکلی پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں، 2 ٹائم ایسے ہیں جس میں نیند پیک پر ہوتی ہے، وہ کون سی ہے؟ رات کا آخری پہر اور صبح کا پہلا پہر۔ بالکل ایسے ہی ہے۔ اور اسی میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آزمائش رکھ دی کہ اسی میں اٹھنا، اللہ کے آگے پیش ہونا۔ لوگ اس کو تہجد کا نام دیتے ہیں، میں موسٹلی کہتی ہوں یہ اللہ سے ملاقات کا ٹائم ہے۔ تو جیسے دیکھیں، ہمیں کسی بڑی سی ہستی کو ٹائم لینا ہوتا ہے، ہم اس کے لیے بڑا اپنے آپ کو ریڈی کرتے ہیں، یہ کرتے ہیں، وہ کرتے ہیں، اور پھر جا کے ہم ٹائم سیٹ اپ کرتے ہیں۔ تو میں نے کہا کہ اس کے لیے نیت آپ رات میں الارم لگائیں نا، الارم لگائیں، یعنی ہم نے ٹائم فکس کر لیا کہ اب ہم اللہ سے ملیں گے، اور پھر اٹھ کے فریش ہو کے اپنے آپ کو فریش کر کے، پرفیوم لگا کے، خوشبو لگا کے، پھر اللہ کے حضور حاضر ہو کہ اب ہم ملاقات کرنے جا رہے ہیں۔ یعنی پھر ظاہر ہے جب جو اللہ سے مانگے گا، اللہ تو رات کے آخری وقت میں آسمانی دنیا پر موجود ہے نا، تو وہ تو پھر اللہ تو اپنے بندے کی ہر مراد پوری کریں گے۔ بے شک، بہت ہی پیاری بات آپ نے کی ہے۔ اچھا